ہر رات ٹھیک 12:17 پر دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ باہر کوئی نظر نہیں آتا، لیکن فرش پر گیلے پاؤں کے نشان ہوتے ہیں۔ علی، جو اپنے دادا کی پرانی ویران کوٹھی میں اکیلا رہتا ہے، ایک رات آئینے میں اپنے پیچھے ایک سایہ دیکھتا ہے، اور اگلی رات دروازے کے پیچھے سے آواز آتی ہے، علی، دروازہ کھولو، میں دادا ہوں۔ مگر دادا تو 10 سال پہلے مر چکے تھے۔ پھر وہ کون تھا؟ رات کے کوئی 12:15 ہوں گے۔ باہر ٹھنڈی ہوا کے ساتھ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ علی اپنی پرانی لکڑی کی میز پر بیٹھا اپنی فائنل پروجیکٹ کی تیاری کر رہا تھا۔ لاہور کی اس پرانی کوٹھی میں وہ اپنے دادا کے بعد اکیلا رہتا تھا۔ سب اسے بھوت بنگلہ کہتے تھے، مگر علی نے کبھی اس بات پر یقین نہیں کیا۔ تب ہی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، ٹھک ٹھک ٹھک۔ علی چونک گیا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ وہ آہستہ سے اٹھا، دروازے تک گیا اور اندر سے پوچھا، کون ہے؟ کوئی جواب نہ آیا، صرف ہوا کا ایک جھونکا آیا اور دروازہ خود بخود چرچرایا۔ کسی کا وہم ہوگا، علی نے خود کو تسلی دی۔ واپس میز پر بیٹھ گیا۔ اگلی رات پھر وہی ہوا۔ ٹھیک 12:17 پر دروازے پر دستک اور پھر خاموشی۔ تیسری رات علی نے فیصلہ کیا کہ دروازہ کھول کر دیکھے گا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، باہر کوئی نہیں تھا، مگر فرش پر پانی کے گیلے نشان موجود تھے، انسانی پاؤں کے۔ اسی رات اسے آئینے میں کچھ عجیب دکھائی دیا۔ جب بھی وہ آئینے کے سامنے آتا، ایک سیاہ سایہ اس کے پیچھے دکھائی دیتا، مگر پلٹ کر دیکھنے پر کچھ نہیں ہوتا۔ علی نے کوٹھی کے پرانے حصے کو کھولنے کا فیصلہ کیا، جہاں دادا نے جانے سے ہمیشہ منع کیا تھا۔ پرانے زنگ آلود تالے کو توڑ کر جب وہ اندر گیا تو دیواروں پر عجیب و غریب نشان تھے، جیسے کسی نے ناخنوں سے کھروچا ہو۔ ایک پرانی لکڑی کی الماری میں اسے ایک پرانا رجسٹر ملا۔ اس پر لکھا تھا، اگر تم یہ پڑھ رہے ہو تو وہ واپس آ گیا ہے۔ نیچے لکھا تھا، ہر چاند کی 13ویں رات وہ ایک نئے جسم کی تلاش میں آتا ہے، دروازہ مت کھولنا۔ علی کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ چاند کی 13ویں رات تھی۔ علی جانتا تھا کہ کچھ آنے والا ہے۔ اس نے پورے دن تلاوت کی، کمرے میں سورۃ البقرہ کی آیات لکھ کر چپکا دی تھیں، اور کمرے کے چاروں کونوں میں اذان دی تھی۔ ٹھیک 12:17 پر دروازے پر وہی لرزہ خیز دستک ہوئی، ٹھک ٹھک ٹھک۔ پھر ایک مانوس مگر غیر فطری آواز آئی، علی، دروازہ کھولو، میں دادا ہوں، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ علی نے دروازے کے سامنے جا کر اونچی آواز میں سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دی۔ باہر دستک زوردار ہوتی گئی، ہوا کا طوفان اٹھا، کھڑکیاں زور سے بجنے لگیں، کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اچانک ایک جھٹکے سے دروازہ خود بخود
کھل گیا، ایک سیاہ سایہ اندر داخل ہوا، فضا میں شدید سردی پھیل گئی۔ علی نے پوری طاقت سے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھنا شروع کی اور آنکھیں بند کر کے دل سے دعا مانگی، یا اللہ اپنی حفاظت میں لے لے۔ تب ہی ایک روشنی سی کمرے میں پھیلی، سایہ چیخنے لگا جیسے جل رہا ہو۔ کمرے میں زوردار دھماکہ ہوا اور پھر سب کچھ خاموش ہو گیا۔ اگلی صبح سورج نکلا، بارش تھم چکی تھی، علی بے ہوش تھا مگر زندہ تھا۔ جب ہوش آیا وہ حیران تھا کہ کمرے میں سب کچھ اپنی جگہ تھا، صرف فرش پر جلنے کے نشان باقی تھے اور دروازے کے سامنے قرآن پاک کھلا ہوا تھا۔ سورہ یاسین کی آیت پر، تو پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے۔ علی جان چکا تھا یہ جگہ اب صرف اس کی رہائش نہیں، ایک آزمائش بھی ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اس پرانی کوٹھی کو علم اور قرآن کا مرکز بنائے گا تاکہ کوئی اور کبھی اس اندھیرے کا شکار نہ ہو۔ علی بچ گیا صرف اس لیے کہ اس نے اللہ کو پکارا اور قرآن کو اپنی ڈھال بنایا۔ لیکن محلے میں آج بھی رات 10:17 پر ایک سایہ پرانی کوٹھی کے دروازے پر آ کر رک جاتا ہے، مگر اب وہ اندر نہیں آ پاتا۔